تیسرے کلمے کا یہ عمل غربت، تنگ دستی، پریشانی، مایوسی کو ختم کر کے گھر میں دولت، برکت، راحت اور خوشحالیوں کی بارش لائے گی۔ جس نے بھی اس کو ایک بار پڑھا ہے وہ اب بار بار اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں انتہائی مختصر سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے کرتے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ایسا وظیفہ کہ ایک بار کرتے ہی پھر اس کے بار بار کرنے کا آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو بار بار کروں، کیونکہ اللہ نے اس میں جو کمالات رکھے ہیں، اللہ نے اس میں جو برکات رکھے ہیں، اس میں اللہ کی جو صفات ہیں، اس میں اللہ کی وحدانیت کا جو ذکر ہے، اللہ کے لیے وحدانیت کو ثابت کرنا اور غیر کی نفی کرنے کا بیان ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے بھی اس کو ایک بار کیا ہے وہ اب اس وظیفے کو بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں گا۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا جی؟ مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوتا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے کو تامے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پہلا قیادت کرنے والا اور آخری شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان کے چہرے 14 رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 70,000 افراد کا گروہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا، جن کے چہرے 14 رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عکاشہ نے اپنی اون کی چادر کو بلند کرتے ہوئے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو ان میں شامل فرما لے۔ پھر ایک انصاری شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی تو ایک نبی گزرنے لگے جن کے ساتھ کثیر تعداد تھی۔ کسی نبی کے ساتھ گروہ تھا، کسی نبی کے ساتھ 10 افراد تھے اور کسی نبی کے ساتھ 5 افراد تھے اور کوئی نبی اکیلا ہی تھا۔ اسی دوران میں نے ایک جمع غفیر دیکھا تو پوچھا، یا جبرائیل، یہ میری امت ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیے تو میں نے عظیم جمع غفیر دیکھا۔ اس نے کہا، یہ آپ کی امت ہے، ان میں سے پہلے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگوا کر علاج کراتے تھے، نہ غیر شرعی جاڑ پونگ کراتے تھے، نہ بدشگونی لیتے تھے اور اپنے رب پر کاملاً توکل کرتے تھے۔ پس عکاشہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اسے ان میں شامل فرما لے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ اس پر تجھ سے پہل لے گیا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح اللہ کی توحید، شکر گزاری، تعریف اور بڑائی پر مبنی ہے، اور یہ کلمہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔
اس کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس کا ورد اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کو زیادہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، تیسرا کلمہ بڑی فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ بناتا ہے۔ یہ کلمہ دل کو سکون اور راحت فراہم کرتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان کی وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کلمے کی کثرت سے تسبیح کرنے والے کی گھر اور زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کلمے کی تسبیح کرنے سے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تیسرے کلمے کا ورد اللہ کی یاد دلاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو مصیبتوں اور مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ تیسرے کلمے کا ورد بندے کو آخرت کی تیاری میں مدد دیتا ہے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب آسان کرتا ہے۔ اس کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرتا ہے۔ دوسرا حصہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا کا اظہار کرتا ہے۔ تیسرا حصہ اللہ کے لیے وحدانیت کو ثابت کرتا ہے اور غیر کی نفی کرتا ہے۔ جو خواتین کہتی ہے گھر میں بہت زیادہ بے برکتی ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی، اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ جب کھانا پکائے، آٹا گوندے یا گھر کے کام کر رہی ہو تو تیسرے کلمے کا ورد جاری رکھے۔ انشاءاللہ کھانے میں بھی لذت آئے گی اور جو کھائے گا گھر کے اندر برکت بھی آئے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ کام کریں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر کے اندر بے برکتی ہو یا رزق میں تنگی ہو، کیونکہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں لیکن رحمت للعالمین کی کہی ہوئی بات ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے محترم ناظرین کرام، آج کی اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست احبابین سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے، انتہائی مختصر سا عمل ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس نے بھی اس کو ایک بار کیا ہے وہ اب اس وظیفے کو بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہر روز کروں۔ میرے دوستو، صبح و شام تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کلمات ہیں۔ اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات، ہمیشہ رہنے والا نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ معجم صغیر لطبرانی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے کلموں کو صبح اور شام 100 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کو راحت، اطمینان، سکون اور دولت والی زندگی نصیب فرما دے گا۔ امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ان وظائف کرنے کی توفیق دے، ہر قسم پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔